اللہ ہر جگہ، بولو اللہ اللہ اللہ، اس کی شان ہے بھائی، وہ آپ کا میرا بنانے والا، ہمارے حالات کو جاننے والا، دیکھنے والا، واقفیت رکھنے والا، اس کے بغیر ہم نہ کہیں جا سکتے نہ آ سکتے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب میں کس کا رو نہ رو، ایک فرقہ یہ بھی نکل آیا، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ نہیں، یہ بھی فرقہ نکلا ہوا، یہاں بھی ہے وہ کہ اللہ ہر جگہ نہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک دن بحث ہو گئی کہ جی آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ہمیں قرآن میں دکھاؤ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ کہ جو وہ تو عرش پہ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے بیٹھا ہے؟ کہ جی وہ کرسی پہ بیٹھا ہے ٹیک لگا کے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا اچھا ٹیک کیسے لگائی جاتی ہے؟ ٹیک کے لیے تو بھائی اس سرین کی بھی ضرورت ہے جو ایسے بیٹھے گا بندہ ہے، پھر اللہ کی ایسی بھی ہوگی۔ ٹیک لگانے کے لیے ہاتھوں کی بھی ضرورت ہے، پھر اللہ کے ہاتھ بھی ہوں گے۔ پھر پیٹھ کی بھی ضرورت ہے، کبھی اللہ ایسے بھی بیٹھتا ہوگا، پیٹھ کی بھی ضرورت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، پیٹھ کی مجھے ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے مجھے ہاتھوں کی ضرورت ہے، اللہ کو ہاتھوں کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے تجھے اور مجھے اس سرین کی ضرورت ہے جو کرسی پہ رکھی جائے جس پہ میں بیٹھوں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کسی کے ساتھ دی نہیں جا سکتی۔ اب یا تو میں وجود مانوں کہ اللہ کا وجود ہے، پھر وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، اور وجود بھی ایسا مانوں جیسے آپ کا اور میرا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے۔ اب اللہ کا وجود میرے اور آپ کے وجود کی طرح تو زور سے بولو نا بھائی نہیں ہے نا، لیسا کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، میں کس کے ساتھ اللہ کی مثال دوں؟ وہ بے مثل و بے مثال، کہو وہ بے مثل و بے مثال۔ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، تو عرش تو ایک مخلوق ہے، عرش ایک مخلوق، زور سے بولو عرش ایک مخلوق۔ اس کا مطلب ہوا کہ خالق جو ہے وہ اپنی مخلوق پہ بیٹھا ہے، مخلوق نے اس کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ میرے اوپر بیٹھی رہے۔ مخلوق محتاج ہے، خالق محتاج ہے؟ زور سے بولو مخلوق محتاج ہے۔ وہ تو لامحدود ہے، اس کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ اگر وہ کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کو تو ہم نے حد میں قید میں لگا دیا کہ وہ ایک کمرے میں بیٹھا ہے، ایسے ہی نا، پھر وہ تو ایک حد میں ہو گیا اور وہ لامحدود ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے اس کی کرسی بڑی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ میرا اللہ لامحدود، بولو بے شک، اس کی شان لامحدود، اس کی صفتیں لامحدود، اس کے نام لامحدود، اس کی رحمتیں لامحدود، اس کی قدرتیں، بولو نا، کوئی بندہ گن نہیں سکتا۔ اگلے دن ناسا والوں کا ایک بیان آیا، سائنسدانوں کا، جو امریکہ کی بڑی لیبارٹی، کہ اگر صرف آسمان کے ستارے گننے ہم لگ جائیں تو ہمیں 8
ارب سال چاہیے ستارے گرنے پہ، کتنے؟ اور 8 ارب بندہ چاہیے جو ستارے گنے۔ واہ میرا اللہ، جب ستارے اتنے لامحدود تو کتنا بڑا لامحدود ہوگا، بولو بے شک۔ کہتا ہے قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ مستوی کا معنی کیا؟ بیٹھنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ آسمان پہ بیٹھا ہے۔ اب یہ مجھے سمجھا رہا ہے، تمام مفسرین نے 1400 سال ہو گئے، ہر ایک نے ترجمہ کیا ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا۔ توجہ کرنا بیٹھنا برابر ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ نہیں نا۔ اور ایک سیدھی 27ویں سپارے میں ایک سورہ حدید ہے، الرحمن اور سورہ واقعہ کے بعد، اس کی غالباً تیسری یا چوتھی آیت ہے جس میں اللہ کہتے ہیں اینما کنتم ہوا معکم اینما کنتم۔ ایسے ہی ہے نا سورہ حدید میں، حافظ صاحب، ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو۔ کو بات میری سمجھ آ گئی؟ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو۔ پھرا کے بات نہیں ثابت ہوتی کہ جس کے معنی کچھ اور بن جائیں۔ سیدھی قرآن کی آیت ہے جس کا معنی بچہ بھی، بڑا بھی، بوڑھا بھی، عورت بھی، مرد بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہوا وہ معکم، تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ یہ ہر جگہ ہے۔